رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا آپ لوگوں کے درمیان۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد میں ڈاکٹر نکہت ہاشمی اور النور اکیڈمی کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ گجرانوالہ کے بارے میں نے اتنا سنا الحمدللہ کہ یہاں آنے کا بڑا اشتیاق ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے عزیز بہنوں، اللہ کرے کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ دین کی مضبوطی کے بارے میں نے سنا، مال کی زیادتی کے بارے میں نے سنا، خاندانی مضبوط نظام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، مضبوط عقیدے کے بارے میں، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کوالٹیز ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اور زیادہ ایمان سے منور کر دے اور تقوی کی پختگی عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم کو سچ مچ کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا بنائے۔ پیاری بہنوں، آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے میں نے 3 قرآنی کو لیا ہے، جن ماؤں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے 3 ایسی ماؤں کو چنا ہے جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں انشاءاللہ۔ میری تہہ دل سے درخواست اور گزارش ہے پیاری بہنوں کہ آپ خاموشی اختیار کریں تاکہ ہم سب پرسکون، دیکھیں جتنی تعریف میں نے آپ لوگوں کی سنی ہے نا، اتنی ہی محبت جاگی ہے آپ کے لیے، اور یہ محبت خالص اللہ کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ذاکر کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں، لیکن اگر آپ خاموشی سے اس پروگرام میں بیٹھیں گی اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، ابھی ایک بہن مجھ سے یہاں ملنے آئی تھی، دل تو یہی کر رہا تھا کہ میں اس کے گلے مل جاؤں، اور میری خواہش یہ ہے عزیز بہنوں کہ میں آپ میں سے ہر کسی سے ہاتھ ملاؤں اور گلے ملاؤں۔ میں سمجھتی ہوں ہمارا رشتہ جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل؟ نہیں پاسبل ہے۔ تو اسی لیے ہم جتنا بھی ہم اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے پیاری بہنوں، خاموشی سے اور ڈسپلن کے ساتھ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں دین کے بارے میں؟ دین از ڈسپلن۔ تو آج آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ کتنی ڈسپلنڈ ہے گجرانوالہ کی خواتین۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آئی لو یو فار اللہ۔ کیا آپ مجھ سے محبت رکھتی ہیں؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام بالکل ڈسپلنڈ انداز میں ہو۔ دیکھیے کتنے اچھے انداز میں پورا آرگنائز کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس کے اختتام پہنچنے تک ہی نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جائیں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں جو ہے اس کی روشنی لے جائیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ماں جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے موسیٰ۔ 3 مائیں، موسیٰ، عیسیٰ اور اسماعیل۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور اکثر و بیشتر ذکر بھی آتا ہے، لیکن پیاری بہنوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو گائیڈنس ہمارے لیے نازل کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ریفلیکشنز جو ہم لیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سیکھیں، جائزہ ہم کیسا لیں۔ تو جب میں آپ کو یہ تمام جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گی، عاجزانہ اپیل کروں گی پیاری بہنوں کہ ہم جائزہ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ تو فرض کیجئے موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا، یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا۔ ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو۔ ہم اپنے آپ کو موسیٰ کے شوز میں لے آئیں۔ Put yourself in the shoes of موسیٰ۔ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی۔ اب
دیکھیے یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے. بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسیٰ. اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ موسیٰ کے دل کی کیفیت. امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے. ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں. اب آپ سوچیے عزیز بہنوں، اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جب جاتی ہیں، آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے. ارے عبداللہ کہاں چلے گئے؟ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو. اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، سوئمنگ پروف تو نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے، ٹاپل ہو جائے، پوری الٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسیٰ. اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا. فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا، وہ ہالو جس کو کہیں گے، جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالسس جو ہے نا، بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں. ہائے اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا. تو ڈالا تو صحیح، لیکن دل پورا خالی ہو گیا، بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا. کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں تو آرزویں، تمنائیں، خواہشات، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی، وہ ایک داعیہ ہوگی، حافظ القرآن ہوگی، میرے لیے قرۃ عین ہوگی، کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سب چیز خالی ہو گئی، بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، لولا اربتنا علی قلبہا. اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربطا، جس کے معنی ہے بالکل باندھنا، مضبوطی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا؟ استقامت عطا کی. تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے. وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی، اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب کہ مومنین گھبرا گئے تھے، جب کہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا، یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا، تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی میری پیاری بہنوں. موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی وہ بھی،
جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی۔ دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ، مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36 اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو۔ نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی۔ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا؟ اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ان اللہ استفاکی و طہرکی و استفاکی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے، یہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کیا۔ اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں، یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں، مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، جو تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو، مس ورلڈ۔ مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ پھر تیسری وہ ہے اسماعیل۔ پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی، ہاجر علیہ السلام، اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گاہ نہیں جانے دے گا، پھر میں اللہ پر توکل کروں گی۔ تو عزیز بہنوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا، کھجور پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے، ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی، لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن۔ کیسا ایکشن؟ سعی، جد و جہد کی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر۔ وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا، 1 چکر 2 چکر کافی ہے، دیکھ لیا میں نے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی جد و جہد۔ عزیز بہنوں وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ تو عزیز بہنوں 1 2 نہیں 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ میری عزیز بہنوں کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے۔ ہم پاز کرتے ہیں، ہاں اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔
کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم کمپلینس، شکایتیں، پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کر گئے میرے ہسبینڈ، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی چھوڑ کر جاتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے. دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام. ان کا سینس کیا کہیں گے، پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی، کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں. اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے. بس وہ بچے کو لے کر، بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جدوجہد کر سکتی تھی وہ جدوجہد انہوں نے کی. تو عزیز بہنوں، ہم اکثر ایک فون کال، 2 فون کال، 1 مرتبہ کلاس کو چلے گئے، 2-4 مرتبہ چلے گئے، اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا، یا میں کر نہیں سک رہی ہوں یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، یا ایڈمیشن نہیں مل رہا، یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا. تو عزیز بہنوں، ہم شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے اس کی برکت، دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ، بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہنے کے لیے کہ ہاں میں تیار ہوں ابا جان، آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ. تو پیاری بہنوں، ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے، ایک تربیت برپا ہے. بس یوں ہی کوئی بچہ، آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں، میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں، جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے، اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں، ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں، چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی، اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا. نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں، نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا، بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو دیکھیں کتنا بڑا اعجاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں. نعوذ باللہ، کون سا ایسا ازم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہے نا؟ نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک ماں کی قربانی، ایک عورت. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے، آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوزلیس، مجھے نا کچھ بھی نہیں آتا، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی اسکل نہیں ہے، میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں پیاری بہنوں، اللہ کی مخلوق ہے آپ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو. تو عزیز بہنوں، ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت، ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ابو ایوریج ہیں، بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں، تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم
جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں، اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے. مرد اس پر قوام ہے، یہ بات اور ہے، لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے. اور جب وہ صحیح بنتی ہیں تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں. پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے، اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہمیں سے ہر کوئی نہ کوئی اسکل رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے. کام کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے، مجھے استعمال کر لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو، میری بہنوں جو ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی. ڈاکٹرز کہیں، میتھمیٹیشینز یہ کہیں مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو. امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ. پھر تو پیاری بہنوں، ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا اسکل ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا ایکسیپشنل ہے، کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں. ہمیں سے کوئی بہنیں شاید اچھا بولتی ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، کچھ بہنیں لکھتی ہوں گی اچھا، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کوئی بہن کسی اور کام میں جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے، مہارت حاصل کرتی ہے. جس کو جو بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوالٹی کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو چار چاند لگا دیتا ہے. پیاری بہنوں، تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. تو یہ 3 مائیں جو ہے ان کا ذکر، اور اس سے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا اگرچہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے. اب 2 اہم سوالات پیاری بہنوں، اس کے بعد میں چند گولڈن رولز کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی. ایک سوال تو یہ کہ ہماری جو لیگیسی ہے، ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے اور ایون امت مسلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ اونچا کیجئے. رائٹ، جزاک اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے؟ MBBS ڈاکٹر کے لیے 5 سال، رائٹ. اس کے بعد اگر کسی کو جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنا ہے، جیسے گائنوکالوجسٹ یا آسٹروٹیشن یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشنس کرنا ہے، تو اس کے لیے کتنا ہوگا اور ٹریننگ؟ 2-4 سال اور، رائٹ. تو ٹوٹل کتنے سال کی ٹریننگ ہو گئی ایک اچھا پیڈیاٹرک بننے کے لیے؟ 5 اور 4 8-9 سال کی ٹریننگ کے بعد جو ہے ایک اچھی گائنوکالوجسٹ یا ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، یا ایک اچھا انجینئر یا آرکیٹیکٹ یا جو بھی پروفیشن، ایک میتھمیٹیشین یا جو بھی ہوتا ہے. اگرچہ ایک گائنوکالوجسٹ ایک غلطی کرتی ہے یا ایک پیڈیاٹریشن اگر ایک غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے عزیز بہنوں؟ میڈیسن میں اگر ڈاکٹرز کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نا، ویری ڈینجرس اٹ کین بی. اور اسی لیے کیا کرتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامینیشنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جب تک بنتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور وہ انسان کی جان سے کھلواڑ نہ کریں، رائٹ. لیکن ایک ماں بننے سے پہلے کتنے سال کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے. کیا یہ ضروری نہیں کہ ایک ماں بننے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جائے؟ ورنہ یہ کہ اگر وہ بچے کی پرورش میں غلطی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ نسلوں کی تباہی و بربادی. ایک بچے کی اگر صحیح نشو و نما نہیں ہوتی ہے تو سوچئے وہ بڑا بن کے کیا بن سکتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے، وہ معاشرے کو تباہ و برباد بھی، اور وہ عام طور پر پوری اخلاقی جو ہے بربادی بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی. اور تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ اسٹرنجنٹ اسٹڈی آف دا قرآن کیا جائے. اسٹرنجنٹ اسٹڈی کو کیا کہیں گے؟ بہت سیریس اسٹڈی قرآن کی. یہ نہیں کہ صرف پڑھا جا رہا ہے اور حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے. قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. بے شک اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہم کو ملے گا.
اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہم کو دے گا. لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, اور اللہ کا فضل ہے, آپ لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں, اتنے سارے قرآن کورسز ہیں الحمدللہ, اتنی ساری مجالسیں ہیں, آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹرنجنٹ اسٹڈی ہونی چاہیے قرآن کی نکاح سے قبل, کیسی کور ٹو کور, سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا کے پورا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کلام نازل کیا ہے, میرے لیے قرآن نازل کیا ہے. جب تک میں یہ نہیں پڑھتی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے عزیز بہنوں. دوسرا اہم سوال عزیز بہنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے اعلیٰ ترین بیسٹ رول ماڈل جس کو کہا جائے گا کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اگر پوچھتی ہوں نا میری پیاری بہنوں آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, تو کیا جواب ہوگا؟ ہم سب اپنا ہاتھ اونچا کریں گے, ہے نا. انشاءاللہ ہم چاہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں ویسی ہی بنائے انشاءاللہ. لیکن آئیے ہم جائزہ لیں ہمارے طرز عمل کا بھی. دیکھیے جب ہم کفار کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کافروں جیسا ہی ہوگا نا. جب ہم مغرب کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بالکل مغرب کے جیسی, ان کی اولادیں جیسی ہے ویسی ہی ہماری اولادیں ہوں گی. کفر کو اگر ہم نے رول ماڈل بنایا تو ویسی اولادیں ہوں گی جیسے کافروں کی اولادیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ان کا ہی طرز عمل اپنانا ہوگا. وی ہیو ٹو بریک دا پیٹرن کو بریک کرنا پڑے گا. اگر آج تک ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کفار کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا مغرب کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو ہم کو کٹ کرنا ہوگا, ہم کو بریک کرنا ہوگا پیٹرن کو, اور اس پیٹرن کو اپنانا پڑے گا جس پیٹرن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. تبھی جا کر ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی جو کہ لیڈرز ہوں گی, جو کہ بیسٹ آف کریشن ہوگی, جو کہ بہترین جو ہے انسانیت کو وجود میں لائیں گی. تو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا غرض یہ کہ ہماری ہر شے ویسی ہو جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دیکھیے البرٹ آئنسٹائن کا یہ کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں اینڈ آئی کوٹ ہم, the fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ stupidity یہ ہے, یعنی کہ یہ حماقت ہے, بیوقوفی ہے یہ کہ آپ کا طرز عمل کچھ اور ہو اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے. یعنی بیج تو بوئے آم کے, بیج تو بوئے مرچ کے, لیکن سوچ رہے ہیں کہ آم کی گٹلیاں آئیں گی, آم کا درخت کھڑے ہوگا. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے. تو عزیز بہنوں چاہے وہ مغربی تہذیب ہو یا وہ کفر کی تہذیب ہو, تہذیب ہماری سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہے جس کو کہ قرآن میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. کون سا ایسا ازم ہے, کون سی ایسی تہذیب ہے جو سکھاتی ہے کہ والدین کے روم میں جانے سے پہلے بچے دستک دیں اور اجازت لیں. اتنی پیور پاک اور صاف تہذیب ہے جو اسلام نے ہم کو دی ہے, لیکن ہم دوسری تہذیبوں کے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹ ہے نگوں کی ریزہ کاری ہے. صرف یہ نگوں کی ریزہ, صرف چونکا دینے والی چیز ہے یہ کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. تو ان کا آشیانہ جو ہے اتنا نازک ہے کہ وہ خود ٹاپل ہو چکا ہے. آج ویسٹ میں وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, یہ فیملی سسٹم ہونا چاہیے, بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. لیکن افسوس در افسوس کس طرف یہ 21 سینچری میں ہم کہاں جا رہے ہیں, جبکہ ایک بچے کو یہ بالکل فریڈم دیا جا رہا ہے کہ آج وہ چاہے تو بلی بن سکتا ہے, کل وہ چاہے تو ایک گھوڑا بن سکتا ہے, اور کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا ہے. اعوذ باللہ. تو میری پیاری بہنوں یہ ایتھیزم, LGBTQ اور پورنوگرافی, آبسینٹی, یہ سارے جو ہے خرافات جنہوں نے گھیرا ہے آج کے دور کے نوجوانوں کو, اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میری پیاری بہنوں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے آنے والی نسلوں کے لیے. آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں, اور قرآن ہم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی ہے. میری پیاری بہنوں ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کریں اور
ہم بالکل آگاہ ہو جائیں اور ہم اپنی نسلوں کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے فیملیز کو, اپنے جنریشنز کو بچانے کی پوری جدوجہد کریں. آخر میں میری پیاری بہنوں چند گولڈن رولز ABC کی شکل میں دے رہی ہوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے. جو ہم نے 3 کو دیکھا, ماؤں کو دیکھا, اسی کی روشنی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنائیں. سب سے پہلا تو ہم نے دیکھا گہرا تعلق, A فار اللہ سینٹرڈ, کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. ہر قدم پر ہمارا سوال اپنے آپ سے یہ ہو کہ کیا میرے اس طرز عمل سے اللہ راضی ہے؟ اگر وہ راضی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, ورنہ چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. B تو پہلا کیا ہے, A از اللہ سینٹرڈ, یعنی تعلق باللہ اسٹرانگ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم اپنائیں. B بیگر مینٹالٹی نہ ہو. عزیز بہنوں, بیگر مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کی اتنی ساری خواہشیں, اتنی ساری تمنائیں کہ مجھے روپیہ, پیسہ, گفٹس, ہر چیز ملے, اور اس سے بڑھ چڑھ کر اور ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تعریفیں ہوں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو گیا ہے, ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں گے, ہمارا طرز عمل کیسا ہو گیا ہے, یہ ہمارا امیج ہو گیا ہے آج, اسپیشلی ہم ماؤں, بہنوں اور خواتین کا, کہ مانگ رہی ہیں, جھولی پھیلائے ہوئے ہے کہ دے دو مجھے, تھوڑی تعریف کر دو, اور اچھا بول دو, اور ریکگنیشن اور امپورٹنس ملے. میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, میں نے اتنے سارے کام, یہ ریسیپی میں نے تو بتائی تھی, یہ ریسیپی ہاں میں نے اس کی تربیت کی, اسی لیے تو ایسا ہوا. تو یہ میری پیاری بہنوں بہت بڑا فتنہ ہے, اور پھر یہ نسل در نسل چلتا جاتا ہے. تو بیگر مینٹالٹی سے باہر نکل کر ہم کو امپاورڈ مینٹالٹی حاصل کرنا ہے. کیسی امپاورڈ مینٹالٹی ہوگی کہ ہم دینے والے بن جائیں, ہم جو ہے دوسروں کو دینے والے بن جائیں. ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے, میرا اجر اس دنیا میں نہیں چاہیے مجھے, میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کا اجر دے, اور وہ تو دیتا ہی ہے میری پیاری بہنوں. تو ہم اس مینٹالٹی سے باہر آ جائیں. تو بیگر مینٹالٹی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ مینٹالٹی ہے, کیونکہ اس میں ہم کو نا بیچارہ بنا کے رکھ دیتی ہے. ہر لمحہ یہی انتظار کہ شاید میرے شوہر میری تعریف کر جائیں, شاید میری امی تعریف کریں, شاید میرے فرینڈ سرکل میں میرا ذکر ہو, اور اس پر سونے پر سہاگا ہے سوشل میڈیا جو ہے, نمبر آف لائکس, نمبر آف فیورز, نہ کاؤنٹنگ نمبرز کو اتنا زیادہ امپورٹنس جو دیا جا رہا ہے, تو یہ اور بھی زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہے. تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں پیاری بہنوں. سی, A B ہو گیا, سی کیا, کرسٹل کلیئر ویژن. ویژن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ویژن یہ ہے کہ آج سے 10 سال, 20 سال, 50 سال, 70 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتی ہوں, یا مرنے کے بعد مجھے لوگ کیسے یاد کریں گے. آج سے 20 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا تصور کرتی ہوں, میرا گھر کیسا ہوگا. گھر کے معنی یہ نہیں کہ میرا ولا اور میری کار اور میرے بنگلہ اور جائیداد, یہ نہیں بہنوں, بلکہ میرا گھر یعنی میرے لوگ جن کو میں نے تربیت دی ہوں. میرے لوگ کیا وہ اللہ والے ہوں گے, کیا وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھا بھلا کیا ہوگا انہوں نے, تو کیسا ورثہ میں, کیا لیگیسی میں چھوڑ رہی ہوں اس دنیا میں. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں ہیلن کیلر کی. ہیلن کیلر کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ ہیلن کیلر جو تھی, جب ان کی پیدائش ہوئی تھی, ان کے 3 سینسز کم تھے, یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, وہ سن نہیں سکتی تھی, اور وہ بول نہیں سکتی تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کا کیسا حشر ہوگا, کتنی ہیلپ لیس, کتنی ولنریبل وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں گی. لیکن ٹریننگ اور تربیت کے ذریعے ان کی جب وہ ایک بہت جو ہے بہت سوشلی اویئر بن گئیں, جب ان کی تربیت ہوئی, اور ایک بہت بڑی فلانتھروپسٹ, ایک رائٹر, بہت زیادہ سوسائٹی میں انہوں نے سوشل کام بھی کیا. انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کیا اس سے بدتر کوئی ایسی چیز ہے, یعنی اندھے ہونے سے, از دیر اینی تھنگ ورس دین بینگ بلائنڈ, نابینا ہونے سے بدتر کوئی اور چیز ہے کیا, ان سے پوچھا انٹرویور نے. تو کہتی ہیں having eyesight with no vision is worse than being blind. مانی یہ کہ آپ کے پاس آئی سائٹ تو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اگر ویژن نہیں ہے تو آپ اس اندھے انسان سے بدتر ہیں. پھر کہ آنکھیں تو ہیں لیکن آپ کے پاس ویژن نہیں ہے. تو ویژن یہ ہے کہ آج سے 5 سال, 10 سال, 20 سال, 70 سال بعد کے حالات کو دیکھنا. آج جو میں بیج بو رہی ہوں, آج جو میں اچھی تربیت دے رہی ہوں اپنے بچے کو, اس کا پھل مجھے 70 سال بعد ملے گا. ٹیچرز آج جو پڑھاتی ہیں کلاس میں, 20 سال بعد وہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے پیاری بہنوں. تو یہ ہے ویژن. سو سی از فار کرسٹل کلیئر ویژن, کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ ایک مقصد کے تحت بھیجا. پھر ڈی اسٹینڈس فار
डीप रूटेड फेथ, यानी कि बहुत गहरा ईमान. और हम ये कैसे हासिल करेंगे गहराई ईमान की? कांस्टेंट अल्लाह ताला से कनेक्शन, अल्लाह ताला के रसूल से कनेक्शन, अच्छे लिटरेचर से कनेक्शन, अच्छे लेक्चर्स से कनेक्शन. और आज तो कितना ज़्यादा मवाद मौजूद है अजीज़ बहनों, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं. ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद है कुरान से रिलेटेड. और तो अपने आप को, जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि अपने आप को एनरिच करना, एम्पावर करना और अपने आप को एनर्जाइज करना अच्छे मवाद को हासिल करते हुए. देखिए एक फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. यानी क्या है? गार्बेज कचरा, गंदगी. गंदगी अगर अंदर जाती है तो गंदगी से ही लबरेज हो जाएंगे हम और गंदगी ही बाहर आएगी. लेकिन अगर अच्छा मवाद अंदर जाता है तो जाहिर है कि हम जो है ईमान से, अच्छे लिटरेचर से फैज़याब होंगे और वही चीज़ हम देंगे अपनी नस्लों को. लेकिन अगर हर वक्त गाना बजाना, गंदगी जो है, वही शैतान, वो जो है ना इडियट बॉक्स जो है घर में, अगर वही ऑन है ऑल द टाइम और मूवीज़ पे मूवीज़ देखे जा रहे हैं और गंदगी अगर जहन में जा रही है, तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ बाहर निकलने वाली है. सो साइंसदान ये कहते हैं कि गार्बेज अगर अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा. लेकिन अगर ईमान अफरोज अच्छी चीज़ें अंदर जाएंगी, दैट इज़ वाई यू नीड टू बी कनेक्टेड टू पीपल ऑफ द कुरान, पीपल ऑफ दीन. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने साथी, अपने दोस्त ऐसे हों जो अहले इल्म हो, जो अहले कुरान हो, जो अहले दीन हो, ताकि हमारा भी शुमार जो है इन लोगों के साथ हो जाए. देखिए अजीज़ बहनों, आप जब एक अच्छी महफिल से घर जाती हैं तो आपके जहन की कैफियत कैसी होती है? कैसा सोचती हैं आप? कुछ अच्छे जज्बे लेकर उठती हैं ना. और फर्ज कीजिए आप एक ऐसी बड़े पार्टी में जाती हैं या एक अच्छे खासे एक्स्ट्रावेगेंट निकाह भी नहीं बोला जाएगा उसको, तो शादियों में जाती हैं जहां बहुत सारा खाना, एक्स्ट्रावेगेंट, शैतानों के भाई वहां पे शामिल है ना सब, क्योंकि फजूल खर्च कौन है, कुरान कहता है. तो अगर आप ऐसी पार्टी में जाती हैं या एक किटी पार्टी जिसमें आप सिर्फ हंसी मजाक बस यूं ही मिल रहे हैं फ्रेंड्स और उसमें जाती हैं, तो घर पर जब जाती हैं तो कैसे जज्बों से जाती हैं? आज उसने ऐसा लिबास पहना था, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट मुझे इससे अच्छा लिबास पहनना होगा ना. उसके पास ये ब्रांडेड पर्स था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो एटलीस्ट इससे थोड़ा और एक दर्जा बेहतर ब्रांड का पर्स मेरे पास होना तो चाहिए. उसके पास अगर 72 इंच का टीवी है तो मेरे पास एटलीस्ट 90 इंच का तो होना चाहिए. अब हम खुद चूज़ करें कि कौन से जज्बे हमारे लिए खैर ख्वाही के जज्बे हैं. लेकिन जब हम कुरान क्लासेस से जाते हैं, जब हम ऐसी महफिलों से जाते हैं, जब हमारा ताल्लुक़ नेक और सौले और परहेजगार लोगों से होता है, तो हम कैसे जज्बों से घर जाते हैं? शुक्रगुजारी का जज्बा, सब्र का जज्बा कि मुझे कुछ कर गुजरना है मेरी ज़िंदगी में. हम अपने घर वालों से, अपने शौहरों से फिर हम और अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि हमने जज्बे जो लेकर उठे वो अच्छे जज्बे लेकर उठे हैं. और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की मदद भी आएगी ऐसे जज्बों में. तो ई इज़ एम्पावर योर सेल्फ विथ कुरानिक लिटरेचर. अच्छे लेक्चर्स सुने हम, ताकि हमारे अंदर हम जो है ना ईमान से लबरेज हो जाएं. क्योंकि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग. आप समझ रही हैं कि आपको अपने घर में रहकर सबको रोशन ख्याल करना है. तो रोशन ख्याल कैसा करेंगे जबकि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है? रोशन ख्याल उस वक्त आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कर सकती हैं जबकि खुद यहाँ रोशन ख्याल होंगी. देखिए अल्लाह ताला ने हमको एक एम्बेसडर बनाकर भेजा है. हम जहाँ कहीं भी जाएं, उठे बैठे, उस घर को, उस मुकाम को, उस जगह को, उस महफिल को हमको रोशन करना है. वी आर द एम्बेसडर्स. हम खलीफा हैं. अल्लाह ताला ने हमको उसका अब्द बनाया है. हर लम्हा मेरी प्यारी बहनों, यही नहीं है कि स्टेज पे खड़े होकर जो हम दावती काम कर सकते हैं, बल्कि हर एतबार से, इवन हमारा हिजाब, हमारा उठना बैठना, हर चीज़ जो है दावत है, अगरचे वो उस तरीके से की जाए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. तो ई इज़ एम्पावर, एनरिच विथ द लिटरेचर एंड मैटर, जो कि हमको अल्लाह से करीब ले आए. एफ ये है कि फर्मली होल्ड करना है, बिल्कुल मजबूती के साथ अपने रिमोट को होल्ड करना है. ये रिमोट क्या है? अपनी ज़ात का रिमोट. कैसा रिमोट? अक्सर माएँ कहती हैं पागल बना के रख दिया मेरे बच्चों ने मुझे. सुना है ये जुमला? पागल बना के रख दिया मुझे. आप सोचिए कितना बड़ा जुमला है अजीज़ बहनों. बड़े शैतानी बच्चे हैं ये, नाउज़ुबिल्लाह. कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए. पता नहीं कौन सी वक्त जो है दुआ की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए, अल्लाह ना करे कभी. तो हमारा रिमोट जो है हमारे कंट्रोल में रहे. ऐसा कहने से क्या होगा बच्चों के ताल्लुक से कि पागल बना के रख दिया? दे ड्राइव मी क्रेजी. मतलब आपने उन बच्चों को इतना इख्तियार दिया कि वो आपको पागल बनाए. यानी सोचिए कि वो आगे चल के क्या करेंगे फिर. तो ये गलत है. हम उनको बताएं, हम उनको इस तरह के कलमात ना कहें. और ये हमारी भी साइकोलॉजी के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है. क्या सचमुच वो बच्चा ये कर सकता है? नहीं, कंट्रोल में मैं हूं, मुझे कंट्रोल करना है उसको. तो हमारा रिमोट जो है वो हमारे अपने हाथ में हो और कंट्रोल में हो.
ایک فون آ گیا اور کسی نے بہت تعریف کر دی تو ہم اتنے زیادہ پھولے نہیں سماتے. دوسرا فون کال آ گیا اور ہمارے شوہر نے یا کسی اور نے کچھ کہہ دیا کہ تم ایسی ہو, تم نے ویسا کیا, تمہاری یہ غلطی, تو 3 دن ہم ٹارمیٹائز ہو جاتے ہیں, 3 دن ہم کھانا نہیں کھا رہے, کچھ نہیں, اور رو رہے ہیں. ہونا چاہیے ایسا. اسٹرانگ مومنہ تو وہ ہے جو کہ جو کہنا ہے کہے. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں, اور میرا پاور کہاں سے آتا ہے, مجھے قوت کہاں سے ملتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. رائٹ, مجھے قوت کہاں سے حاصل کرنی ہے, نہ کہ یہ 2 الفاظ تعریفوں کے جس سے کہ میں اتنی زیادہ جو ہے پھولے نہیں سماتی, اور نہ ہی یہ 2 الفاظ کرٹیسزم کے. ٹھیک ہے, کرٹیسزم کیا, اوکے, میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم فنکشن ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے بالکل اسٹرائک پہ آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی. وہ بچے بھی پھر سفر کر رہے ہیں, گھر بھی سفر کر رہا ہے. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں, ہم اپنا ریموٹ اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ مجھے جب خوش ہونا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میں کیوں خوش ہو رہی ہوں, اور میں خوش ہوں گی ایک وجہ سے, اور میں غم بھی کروں گی ایک وجہ سے. میرا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے. EFG گولڈن رول یہ ہے عزیز بہنوں کہ ہم ایک بہترین لیگیسی کا خواب رکھیں کہ کم سے کم مجھے امت مسلمہ کو ایک اچھا شخص تو دینا ہی ہے میری نسلوں سے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بٹ کم سے کم ایک جو ہے مجھے ورثے میں اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے, جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا, اس طرح سے مجھے کرنا ہے. کم سے کم خواب تو رکھیں, کم سے کم دعائیں تو کی, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں جب کہ اس سرزمین سے, جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے ابھی بتایا کہ یہاں سے بہت سے علماء ہو گزرے ہیں, تو یہاں کا تو دستور ہے. تو انشاءاللہ اگر ہماری خواہشیں ہیں, اگر ہم دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا جب کہ اس سرزمین سے بہت سارے ایسے ٹریجرز اور ایسے علماء اور ایسے سائنسدان اور ایسے میتھمیٹیشین اور بیسٹ آف دا لیڈرز یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. ذرا پردار انشاءاللہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. EFGH آئے, لاسٹ جو ہے آئے جو ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک شے ہے ہمارے اندر. فرعون کو جانتے ہیں ہم, رائٹ. ایک ہے دوسرا منی فرعون. منی فرعون یعنی کیا, یہ چھوٹا سا فرعون. کہاں ہے وہ, یہاں اندر. آئی می مائی سیلف والا فرعون, میں نے کیا, میں دن میں سے صبح سے لے کے رات تک بہنوں ہم جائزہ لیں کتنی مرتبہ ہم اپنے آپ کا ذکر کرتے ہیں, یہ میرا ہے, وہ میرا ہے, ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ میں نے کیا, وہ میں نے کیا. تو یہ میں جو ہے نا, اس کو, یہ ایک درندہ ہے ہمارے اندر, اس کو کہیں گے کہ بیسٹ ایک درندہ, ایک ایسا شیطان, ایک منی فرعون جس کو ہم کو اچھی طرح سے قوت سے باندھ کے رکھنا ہے. اس کو جب ہم باندھیں گے تو ہماری ترقی ممکن ہے, کیونکہ ہر چیز میں یہ شیطان جو ہے نا سامنے لے آتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کی وجہ سے گھر جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ڈیورس از آن دا انکریز, اور کتنے زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس آئی می مائی سیلف کو, اس بیسٹ کو ہم باندھ کے رکھیں, اور اس سے زیادہ اگر بہتر ہے ہم اس کو ہے نا, اس کو ذبح کر ڈالیں ہم, کیونکہ یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ویسی بنیں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اور یہ اور صحابیات جیسے اخلاق اور کردار ہمارا ہوگا, اگرچہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا, نہ کہ میرے لیے, نہ کہ میں نے کیا, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہمارا ہر کام ہو عزیز بہنوں. تو پھر یہ ہوگا کہ اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا, پھیلے گی ضیا نور کی بھاگے گا اندھیرا, ہر سمت ہو جائے گا اجالوں کا بسیرا, سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور, اب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, میرا قرآن ہے میرا منشور. تو میری پیاری بہنوں, ہم جانتے ہیں کہ اسلام شریعتی قانون ہے یہاں پہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا, اللہ رب العالمین ہم کو استعمال کرے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بالکل اعلیٰ ترین طریقے سے جو ہے دین اسلام قائم ہو جائے, اور نہ صرف یہ کہ قائم ہو بلکہ پاکستان ایک روشن چراغ ہو جائے تمام ممالک میں, whether it is the east or the west, بلکہ سب سے زیادہ پاورفل نیشن بن جائے انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ استغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یقیناً اس ٹاک نے ہم سب کے جوش ایمان گرمائے ہیں. کیوں جی ایسا ہے؟ الحمدللہ آپ سب اپنی نشستوں پہ رہیں گے, ابھی کویسچن آنسر سیشن ہے, اور جب تک مہمان یہاں سے جائیں گے نہیں کوئی فرد اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا, تو پلیز بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ابھی کویسچنس اور کوئی بھی ایسا سوال جو فقہی ہے وہ یہاں پر ہم نہیں لیں گے, اور دعیات یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کچھ ایسے خاص سوالات جو پوچھنا چاہیں, درمیان میں مائک ہیں, اب باقی سب لوگ کیونکہ باہر بھی ابھی الاؤ نہیں ہوگا جانا, پلیز آپ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں بالکل آسانی سے انشاءاللہ. اگر کوئی ایسے سوال ہیں تو ہم انشاءاللہ درمیان میں مائک موجود ہے, یا اگر پیچھے سے کوئی سوال ہے وہ ان کو باہر سے جا کے آگے آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی رائٹ سائڈ پہ بھی مائک موجود ہے, درمیان میں بھی مائک موجود ہے سوال کے لیے. خاموشی کا اسی طرح سے مظاہرہ کرنا ہے.
बहुत प्यारी बेटियों बहनों, बिल्कुल सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, और आप बिल्कुल भी आगे आने की इंशाल्लाह कोशिश नहीं करेंगे. अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा मौका दिया है सुनने का भी और देखने का भी. अस्सलाम वालेकुम मैम, रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड मेरी सारे शहर की ख़वातीन की तरफ से रियली वी वेलकम यू हेयर. एक ख्वाब था मेरा, आज मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं एक ऐसी महफिल में आई जहाँ दरस व तदरीस और दीनी तबलीग का मामला हो रहा है. घर में मैं लेक्चर सुनती हूँ बट इट्स माई फर्स्ट टाइम, और नो डाउट आज मेरा आना एक मौजे से कम नहीं था, क्योंकि आई हैव नो प्लान फॉर दिस. मुझे आई एम सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज़. 2 रिक्वेस्ट हैं. ओके, 2 रिक्वेस्ट हैं. एक तो वेलकम, और सेकंड आपसे मैं ये गुजारिश करूँगी, सवाल ये है कि जैसे आप तशरीफ़ लाई, हम सबकी रिक्वेस्ट यही है और हम सबके दिलों में भी यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा. वो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, गुजरांवाला इग्नोर हो गया, तो वी रियली आस्क हिम टू विजिट गुजरांवाला, चाहे चंद मिनट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. 1 मिनट से जवाब देना जी. अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इस ज़मीन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लेके आएंगे इंशाल्लाह. आप दुआ जारी रखें, और दुआओं से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से असबाब पैदा होते हैं. तो आप यकीन रखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर ऐसा पॉसिबल कर देंगे इंशाल्लाह. लेकिन अभी आप लोग कोई स्पीच नहीं करेगा, सिर्फ सवाल अगर कोई करना चाहता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब लाजिम है, वो सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अदीबा है. मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को 5 टाइम नमाजी बनाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकती हैं कि हमारे बच्चे 5 टाइम नमाजी बन जाएं. आज के मौजू से मुतल्लिक अगर बराह रास्त बात होती तो ज़्यादा अच्छा था. अगरचे पेरेंटिंग के हवाले से इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जितनी बातें की गई हैं उसके रेफरेंस से बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. बाकी आप जैसे जी. प्यारी बहन का सवाल, जज़ाकुमुल्लाहु खैर मेरी प्यारी दीनी माँ और बहनों, फॉर कंप्लीट साइलेंस. माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ डॉक्टर निखत ये सारी बहनों से कि माशाल्लाह इतनी खामोशी से, इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद अल्लाह का करम और रहम है, और आप लोगों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इसका. बहन का जो सवाल है नमाज के ताल्लुक़ से, अगर घराना और घर में अगर बचपन से, देखिए बचपन से जब घर में माएँ बहनें तमाम अफराद घर के माँ बाप स्पेशली नमाज़ पढ़ते होंगे तो इंशाल्लाह साथ ही साथ वो बच्चों को लेकर भी पढ़ेंगे, तो ये बेहतरीन रोल मॉडलिंग होती है. आप समझ रही हैं बहनों. एक सवाल मैं आपसे करूँगी, ये कि बच्चे की तरबियत कब से शुरू होती है, क्या उम्र से बच्चों की तरबियत शुरू होनी चाहिए? 7? किसी ने कहा 7 साल? 4? 2? गोद से, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त, बचपन से, यानी कि वो कह रही है गोद से, प्रेगनेंसी से. वेरी गुड. और हाँ, तो आपने जाकिर का जवाब सुना है. ओके, देखिए बच्चों की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब आप अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं. जब लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया, बच्चे की तरबियत उस वक्त से शुरू हुई. क्या ये शख्स मेरे बच्चों के बाप बनने के लायक है? क्या ये लड़की मेरे बच्चों की माँ बनने लायक है? अगर ये सवाल का जवाब दिया जाए, अगर इसमें तसल्ली बख्श जवाब मिले तो आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये कि ऐसे शख्स से रिश्ता नहीं किया जाए. तो तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें आसानी उसी वक्त होगी जबकि माँ और बाप दोनों का मिशन एक होगा. माँ और बाप दोनों का मिशन अगर एक होता है तो तरबियत भी आसान हो जाती है. आप अंदाज़ा लगाइए एक ऐसे फ़्लाइट का जिसमें फ़्लाइट इंजीनियर जो है वो ये सोच रहा है कि मुझे जाना है कराची, और पायलट ये सोच रहा है कि मुझे जाना है लाहौर, तो कितना कन्फ्यूजन होगा उस एयरप्लेन के अंदर, राइट? इसी तरह से अगर बाप कुछ और मिशन रखता है और माँ कुछ और मिशन रखती है तो जाहिर है कि गाड़ी आगे चलने में बहुत परेशानी होती है. डिफरेंसेस तो होंगे मियाँ बीवी में, लेकिन कम से कम चंद मिशन, अल्लाह की रज़ा के लिए मर मिटना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना, एटलीस्ट एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है, तो कम से कम वो ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए. तो बेसिकली ये है कि घर में रोल मॉडलिंग से बच्चे नमाज सीखते हैं, और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि दुआ की जाए. निकाह के पहले से ही सौले नस्लों की दुआ की जाए. इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा. अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको जो है मोटिवेशन के ज़रिए, इंस्पिरेशन के ज़रिए, प्यार से उनको दिखाया जाए, ना कि मारपीट की जाए. प्यार से और मोटिवेशनल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस दिखाकर ये काम किया जा सकता है. आपने जबकि इतने दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी, ऑल ऑफ अ सडन आप आज दीनदार हो गए, आप ये नहीं तस्वुर कर सकते कि बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे. तो वक्त लगेगा इस बात को, लेकिन पहले हमें एक अच्छी बॉन्ड तैयार करना है बच्चों के साथ, प्यार और मोहब्बत की, और उसके बाद उनको करेक्ट करना है. तो रिमेंबर, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. कनेक्ट करना चाहिए बच्चे से, उसके बाद उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खाली करेक्शन अगर करेंगे तो बच्चा डर के मारे तो आज पढ़ेगा, लेकिन उसके दिल में नमाज की जो रूह है वो पैदा नहीं होगी. सो होप दैट हेल्प्स. जज़ाकल्लाह खैर. एक सवाल हम राइट से ले लेते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह, और उसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मेरा दावा से रिलेटेड क्वेश्चन है.
تو کویسچن یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے, اس میں وتواصوا بالحق بھی ہے. تو ہم ہاؤس وائفس جو ہیں وہ باہر نکل کے تو دعویٰ نہیں کر سکتی, تو گھر میں اگر علماء کے لیکچرز وغیرہ کر لیں تو وہ کافی ہے. جی بہن کا سوال یہ ہے کہ سورۃ العصر کے مطابق 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے, چاروں سبجیکٹس میں پاس ہونا جو ہے ضروری ہے. تو وتواصوا بالحق اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنا بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل بہن, ہر کسی کو تو یہ موقع اور یہ جو ہے موقع حاصل نہیں ہے کہ جا کر انٹریکشن کریں, لیکن جس کو حاصل ہے کم سے کم وہ یہ کرے. اور آج آن لائن کی دور میں دنیا جو ہے وہ مٹھی میں ہے, تو ابھی وہ شکایت باقی ہی نہیں رہی کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اصلاح بھی کر سکتے ہیں, دعویٰ بھی کر سکتے ہیں, کم سے کم کسی غیر مسلمان کو ایک بک ہی دے دینا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن جو ہے کسی کو دے دینا, ایک فلائر کسی کو دے دینا, یہ بھی جو ہے ایک دعوت ہے. تو دعوت جو ہے اٹ کین بی ڈن ان ویریس فارمس, بہت سارے طور طریقے ہو سکتا ہے. جس کی جیسی حیثیت ہے وہ ویسا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو, ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے, ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. اگر ہماری کوشش یہ ہے اور سچی دل سے ہم چاہتے ہیں, اللہ خود ہمارے لیے راستے فراہم کر دے گا. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر. ہم ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ممنون ہیں. استاذہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ اگر انشاءاللہ وہ دعا آخر میں کروا دیں, اور ہم فرحت نائک صاحبہ آپ کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ دعائیں ہم نے جاری رکھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جلدی آئیں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں گے, آج جو نصیحتیں کی انہوں نے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. اب آپ کا تحمل, مہمانوں کو ہم نے اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. دعا میں سب اس وقت دعاؤں کا وقت ہے, پلیز دعا میں شامل ہوں. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہی آپ سے استدا ہے, اے پاک پروردگار ہم سب کی غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے. الہی ہمیں اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہمیں کرسٹل کلیئر ویژن نصیب فرما دیجئے. الہی آج کی اس نشست سے ہم نے جو قیمتی موتی چنے ہیں الہی اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جو باہر کی آمد ہے اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داعیان کو ہمارے پاس بھیجا, اے پاک پروردگار اس قوم کو بہترین انداز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور الہی بہت سارے اسباب پیدا کر دیجئے, اور الہی مسلمانوں کو اپنی اصل پر لوٹا دیجئے. الہی ہمیں ہمارے بچوں کو خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے. الہی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم سب جنت الفردوس میں پہنچیں. الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سے ناراض نہیں ہونا. الہی آپ سے استدا ہے الہی آج کی اس مجلس میں الہی جو کچھ کہا گیا الہی جیسے سب لوگوں نے سنا, الہی سب کا آنا اور الہی سب کا اس مجلس میں توجہ سے سننا, اور الہی جو ہماری رہنمائی کے لیے لوگ آئے الہی ان سارے اعمال کو آپ قبول فرما لیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین, الہی آمین. میں آپ سب سے توقع رکھوں گی, درخواست کروں گی, کائنڈلی سلام دعا بھی ہو گئی, باتیں بھی ہو گئیں, اس وقت پہ آپ نے آگے رش نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ, اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کرے. تو انشاءاللہ آپ سب اپنے مہمان کی عزت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.